اب دوسری آیت میں دیکھیے وہ چیزیں جو کہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں، تین چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ ظن سے بچو. اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ زیادہ سوء ظن سے بچو. حسن ظن کے بارے میں تو حضور کی حدیث ہے کہ حسن ظن جو ہے وہ تو عبادت میں سے ہے. حسن الظن من حسن العبادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ان کے حوالے سے مشکات میں بھی ہے. اس اعتبار سے حسن ظن تو مسلمان کا وصف ہے، سب سے حسن ظن رکھو، الا یہ کہ کوئی شخص ثابت کر دے کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، پھر آئندہ کے لیے محتاط رہیے. لیکن کسی سے کوئی معاملہ شروع ہی سے بدظنی پر نہ کیجیے، سوء ظن پر نہ کیجیے. مجھ سے کہا تھا ایک صاحب نے جو یہاں اس وقت یہاں کا جو کونسلیٹ ہے، امریکن کونسلیٹ، اس میں پولیٹیکل سیکریٹری تھے، وہ میرے پاس آئے تھے خلافت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ خلافت کا آپ نام لے رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے. تو وہیں پھر گفتگو ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو میکینزم رکھے جاتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، اس نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنا دستور اس بنیاد پر بنایا ہے کہ ہر شخص چور ہے، ہر شخص بے ایمان ہے، اور ہمیں اس کا سد باب کرنا ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا نیک ہو، ایماندار ہو، اس کے بے ایمان ہونے میں دیر نہیں لگتی. لہذا ہم نے تو اپنا دستور بنایا ہے کہ ہر جگہ پر چیکس ہوں، بیلنسز ہوں، اور کہیں بھی اختیار جو ہے اتنا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص اگر بگڑ جائے تو اس کے ہاتھوں جو ہے وہ قوم کی اور ملک کی اور پوری ریاست کی مٹی پلید ہو جائے. یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اسلامی اصول یہ ہے ابتداءً آپ کا معاملہ کسی سے بھی ہو حسن ظن کی بنیاد پر، لیکن یہ کہ اگر اس نے آپ کے حسن ظن کو زخم پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ثابت کر دیا کہ میں حسن ظن کے قابل نہیں ہوں، تو اب آپ سوء ظن معاملہ کر سکتے ہیں. الحزم فی سوء الظن، یہ کہاوت ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ سوء ظن سے کام لیا جائے، اس لیے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدا کرنا سوء ظن سے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن یہاں دیکھیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن سے بچو. ورنہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ظن سے بالکل چھٹکارا تو ممکن نہیں ہے. پچھلی نشست میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شک میں اور ظن میں کیا فرق ہے. شک یہی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں انسان سوچے کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھے، میں اعتماد تو کر رہا ہوں، کہیں یہ میرے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. اور سوء ظن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی عوامل کے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے اور خام خواہ کسی کے بارے میں برا ظن قائم کر کے بیٹھ جائے. وہ گویا کہ فیصلہ ہوتا ہے. سوء ظن جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ معاملہ سوء ظن کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں، البتہ شک کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. انسان ذرا سا احتیاط کا پہلو مربوط رکھ لے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سے ظن گناہ کے درجے میں آ جاتے. آپ نے ایک شخص کے بارے میں رائے قائم کر لی، یہ برا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو میرے درپے ہے، میرا دشمنی ہے، میری جڑ کاٹتا ہی رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا طرز عمل اپنے سوء ظن کی بنیاد پر ہو جائے گا. ہر وقت جو ہے آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا وہ سارا آپ کے اندر جو بھرا ہوا مواد ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے دوسرے شخص کی خامخواہ دل شکنی ہو، اس کے احساسات مجروح ہوں، اور تمہارے حصے میں اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے اعمال نامے میں گناہ کا اندراج ہو. ایک شخص کے خلاف خامخواہ اس نے سوء ظن کیا جبکہ اس کے لیے کوئی آثار نہیں تھے، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھا. تو ان بعض الظن اسم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. نمبر 2 بات جس سے روکا گیا اس آیت میں، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا. ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے. تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کو بندوبست کر سکیں اس کے توڑ کر. تو تجسس ہر حال میں برا نہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے دوران تو احادیث کو لکھنے سے روک دیا. آپ کا حکم تھا لا تکتبوا عنی الا القرآن، مجھ سے کوئی شے نہ لکھو سوائے قرآن کے. اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیل میں حضرت مسیح کا کلام، حضرت مسیح کی سیرت اور انجیل جو حضرت مسیح پر نازل، سب گڑبڑ ہے آپس میں. یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سی اس میں وحی ہے، کون سا حضرت مسیح کا اپنا ذاتی کلام ہے، اور کون سی در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور کون سے صرف واقعات ہیں حضرت مسیح کی سیرت کے. مشکل ہے. یہی کام ہو سکتا تھا اگر ان چیزوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا.
اللہ کے فضل و کرم سے اسلام میں کیا ہوا ہے؟ قرآن علیحدہ معین، بالکل معین، پھر احادیث حضور کے اقوال و افعال کو جمع کر دیا، وہ علیحدہ معین، پھر فقہ مرتب ہوئی اور اس کو بھی ترتیب دے دی گئی، سیرت علیحدہ مرتب، سیرت میں عام طور پر ان احادیث کو بھی قبول کر لیا گیا، روایات کو جو زیادہ مضبوط نہیں ہے، زیادہ مستند نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ان روایات کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ حدیث سے احکام نکلنے، شریعت کا منبع بنے گی حدیث، لہذا یہاں جو ہے بڑی چھان بین کی ضرورت تھی۔ تو جب محدثین نے یہ چھان بین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت سے، اس کے لیے تفتیش کرتے تھے، کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے، کیا پتہ اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی ہو، کیا پتہ اس نے خود اپنے جی سے گھڑ لی ہو۔ تو یہ احتیاط کی گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسسوا، قرآن تو کہتا ہے کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھان بین نہ کرو۔ تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر ہے، اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا۔ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل ایمان، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، چھان بین کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط تھی۔ تو اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے، تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں، جسے کہتے ہیں الرجال۔ یہ علم الرجال جو ہے، یہ تمام جو صحابہ تابعین ان کی شخصیتوں کا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا۔ یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گی، وہ مستند نہیں قرار پائے گی، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے۔ تو یہ ہے تجسس کے بارے میں۔ البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مزاج ہوتے پرورٹڈ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، گندگی پر بیٹھے گی۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑے اسے، اس کا پرچار کر دیں، اسے عام کر دیں۔ کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو روکا جا رہا، تجسس نہ کرو۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو۔ تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ دو بھائی جو ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کیا بات ہے، اب وہ اندر جا کے ٹو لے رہے ہیں، کہیں سے کوئی مسئلہ نکال لیا، اس سے بھڑکایا تاکہ لڑیں آپس میں، اور پھر یہ کہ وہ مجھ میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہے بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بالفعل لوگوں کے اندر، اور یہ کن میں ہوتی ہیں؟ جن کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ نصب العین ہے ہی نہیں، کوئی اونچا آدرش ہے ہی نہیں، کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ جن کے سامنے کوئی اونچا نصب العین ہے، کوئی ہائی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے بہت اونچا، وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ان چھوٹی چیزوں کی ان کو کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اونچائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے، کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے، یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے اڑیں گے پھر بعد میں۔ اور تیسری چیز ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن۔
لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے وہ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہے ایسی جو اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے, اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ معاملہ ہے, ذرا سوچ لو. تو اس میں در حقیقت غیبت نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی برائی سے بچانے کی کوشش, اس میں اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے, نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ. اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے. اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنما ہیں اور بڑے بڑی شخصیتیں ہیں, اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مصلحت میں کر رہے ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے. البتہ ایک خیال لوگوں کو بڑا غلط ہے, وہ میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں. یہ حضور سے سوال کیا گیا, کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے. یہ حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطا میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے, آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ, تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو. اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا, اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگا. ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا. اب قیلا کہا گیا, سوال کیا گیا, افرأیت کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے, ان کان فی اخی ما اقول, اگر میرے بھائی میں وہ شے واقعتاً موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ قال, فرمایا حضور نے, غور سے سنیے, ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت, اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے تو تم نے غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ, اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شے اور تم پھر بھی کہہ رہے ہو ما تقول فقد بہتہ, تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے. یہ تو دوہرا جرم ہو گیا. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, برائی نہیں ہے, اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے. البتہ کسی میں کوئی برائی ہے, خرابی ہے, نقص ہے, تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے. تو اس اعتبار سے غیبت کی جو برائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے یہ شے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کورسز کا ڈنر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگویں ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت ہے. اور ہوتا کیا ہے, شادی کا کہیں پر مجمع لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب 3 آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے, اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں. یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے. یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش جو ہے وہ غیبت ہے. تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا, اور اس کے لیے جو پھر تمثیل دی گئی ہے, اَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس پر تو تمہیں گھن آ گئی, تمہیں بہت برا لگا. کوئی شخص گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن سوچئے کہ ایسی تمثیل کیوں دی گئی. یہ اللہ کا کلام ہے, بغیر کسی ربط کے. تمثیل اور تشبیہ جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے نا, ورنہ تشبیہ اور تمثیل کا فائدہ کیا ہوا؟ ربط کیا ہے؟ جیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر کے قابل نہیں ہے, آپ ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے, ادھر سے بوٹی کاٹ لیجئے, پڑا مردہ ہے, آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہے اس کی بوٹی اڑا لیں. اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ لگانے دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے کو. بعین ہی یہ معاملہ ہے, آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں, مانوی شخصیت پر حملہ. اس جسم کی نسبت مانوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے, زیادہ اہم ہے. آپ اس کی مانوی شخصیت پر, اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں. مبارک محفل کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا. یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا. قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے ہیں. جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن, ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی, گانے بجانے کے پروگرام ہوتے تھے. اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے, ذوق رکھنے والے لوگ تھے, ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا. اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرات کانفرنس کی گئی. سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا, جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود, کئی من وزن. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا
میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے لیے کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ حسن قرات کے مقابلے اور قرات کی محفلیں اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن جو محض ایک دیکھنے کی چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہے، اصل ذمہ داریاں کیا ہے۔ چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی جامع مسجد خضرہ سلم آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کی۔ بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئی، پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئی۔ 3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب کا شائع ہو چکا ہے، اردو، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملئی زبان میں، ملائیشیا کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل۔ آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائے گی۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق۔ اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا، ایمان۔ لیکن اس ایمان کے 2 درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا۔ یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا۔ لیکن اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام ہے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھنے میں وقت کاہے کو لگائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے۔ اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور ختم۔ قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا، اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت کو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام۔ اسی لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے، جس میں کہ رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن حکیم۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، شفا، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ یہ قرآن نازل۔ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور بھی مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عطل لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ هو خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے۔ اگر یقین ہے
تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا؟ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا؟ کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا؟ کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا ہو، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا کار و مدار۔ اب آئیے نمبر 2، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، مخارج صحیح، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا چھوٹی ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ ضروری۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا۔ چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرتے، یہ ان کے معمولات کے شامل۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں؟ یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی۔ تو یہ 7 منزل اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ قرآن یاد کرے، قرآن مجید کا یاد کرنا۔ تو ایک تو حفظ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے۔ اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ اس کے 2 مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب، لیکن ایک شرط ہے چھوٹی سی، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے بہت آسان کام تھا۔ حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جا رہا۔ انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھے، عربی گرامر پڑھے اور پھر قرآن مجید سمجھے۔ لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا، ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل، میں اس کی بات تو ختم کر چکا، وہ تو جو تھا پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق اس میں بیان ہو چکا۔ یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ روح خلق ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب دے گا۔ لیکن ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا، وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں جب تک کہ آپ اسے سمجھیں۔ اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی جائے۔ اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو آپ غلط سمجھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، میں اس کا